بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن ہے جو غیر شادی شدہ ہے، ڈاکٹروں کی رائے یہ ہے کہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو کیا اس کی شادی کرائی جائے؟ بالکل کرائی جائے، شادی کیوں نہ کرائیں؟ اولاد کے قابل نہ ہو لیکن باقی خواہشات اور اس کے جذبات اور اس کے تمنیات تو ہیں نا، اسی لیے ہر حال میں اس کی شادی کریں، اگلے کو بتا دیں کہ بھی اس کی رپورٹ یہ ہے، تاکہ بعد میں وہ اس کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، تم ڈاکٹروں کی رپورٹ پہ بھروسہ کر رہی ہو، اللہ پر بھروسہ نہیں، اللہ چاہے اس کو اولاد عطا فرما دے، وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے، تو اس لیے اس کی شادی ہر حال میں کریں۔ کہتے جی کہ انڈیا میں سپیکر پہ اذان کی اور اس کی پابندی لگا، اللہ ہدایت دے بھائی، آج کل تو مسلمان نے پابندی لگا رکھی ہے، وہ تو پھر بھی کافر حکومت ہے۔ اللہ ہر مسلمان جو فوت ہو مغفرت فرمائے۔ حالت جنابت میں پانی یا کسی چیز ہاتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، کہ پانی ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتے؟ انسالمنٹ میں نہیں جانتا کیا بلا ہے، ہر وقت عجیب سی کیفیت رہتی ہے، نماز کی پابندی بھی نہیں ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی ناراضگی ہے کہ اللہ اپنے دروازے پہ آنے نہیں دیتے۔ ہاں، اسلام کا حکم یہی ہے کہ اگر کسی سے اختلاف ہو تو 3 دن سے زیادہ جھگڑا نہ رکھیں، 3 دن کے بعد تم خود جا کے کہہ دو السلام علیکم۔ اب اگر وہ جواب نہ دے پھر گناہ اسی پہ ہوگا، تم پہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے تحت عوام کی بھی، حکومت کی بھی، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار دو عالم کے اس اعزاز کی حفاظت کرے، ہر لحاظ سے حفاظت کرے۔ قادیانیوں سے کسی قسم کا ربط نہ رکھیں، نہ تجارت کا، نہ دوستی کا، نہ تعلق کا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ اٹھنا، نہ بیٹھنا۔ دیکھو نا جی، بہت سارے لوگ ہمارے پڑھے لکھے بھی بعض اوقات، اور جی یہودیوں سے کاروبار جائز ہے، نصرانیوں سے جائز ہے، ہندوؤں سے جائز ہے، سکھوں سے جائز، قادیانیوں سے کیوں جائز؟ میرا بھائی بات کو سمجھا کرو، ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے، سکھ سکھ کہتا ہے، یہودی یہودی کہتا ہے، عیسائی یہ بدبخت تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ تعلق یا لین دین معاملات رکھنا بالکل حرام ہے، ملازمت بھی نہ کریں ان کے ہاں۔ یہ ضروری نہیں کہ قربانی میں شراکت دار جو ہے وہ 3 ہوں یا 5 ہوں، جو جتنے ہوں، مسواک دائیں ہاتھ سے پکڑ کے کریں۔ بچوں کو مکے میں پڑھانا پہلے اپنے ملک میں پڑھائیں، جب وہ اس قابل ہو جائیں تو پھر سعودی سفارت خانے کی معرفت اپلائی کریں۔ میری بیٹی کا نام خدیجہ ہے، اللہ پاک اس کو صحیح معنوں میں سیدہ خدیجہ کے متبع بنائے۔ ایسی ماڈلنگ کرنا جس میں کسی پروڈکٹ کے ساتھ کسی مرد کی تصویر ہو، بالکل حرام ہے۔ ہاں، ماڈلنگ اگر صرف مرد ہے لیکن عورت اکٹھے نہ ہو۔ ایک کہتے شارجہ میں ایک مولوی نے کہا کہ جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اللہ نے اس کو سنت سے محروم کیا ہے، تو آپ یا میں کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، من تہاون فی النوافل، جو نفلیں پڑھتا تھا لیکن اب سستی کرتا ہے، تو اس کو اوکب بحرمان سنت، اللہ اس کو سنت سے محروم کر دیں گے، اور جو سنتوں میں غفلت کرے گا اللہ فرض بھی چھڑا دیں گے، نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ جمعہ سے پہلے 4 سنتیں ہیں، جمعہ کے بعد 4 یا 6 سنتیں ہیں، اگر اس کو اللہ نے محروم کیا ہے تو ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ اس لیے ایک دور میں سنت لباس، حضور پاک نے ساری زندگی چادر مبارک پہنی، اوپر لمبا کرتا پہنا چھوٹی پنڈلیوں تک، اور سر پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک استعمال فرمائی۔
آپ نے شلوار خریدی ہے لیکن پہنی نہیں، اور تعریف بھی کی کہ یہ اچھا لباس ہے ماشاءاللہ ستر چھپانے کے لیے، یعنی حضور کو شلوار پسند تھی لیکن استعمال نہیں کی۔ آج کل یوں سمجھ لیں، بہرحال میں کسی کی خوشامد نہیں کرتا، دیانتداری سے کہتا ہوں یہ تبلیغی والوں کا جو لباس ہے تقریباً سنت کے قریب ہے، 100% تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً سنت کے قریب ہے۔ پینٹ شرٹ پہننا کیسا ہے بھئی، نہ ہی پہنو، ایسے پھرتے رہو تو کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ پینٹ میں بھی تو آپ کا بدن پوری طرح نظر آتی ہے نا ہر چیز، تو اس طرح نہ پہنو گے تو کم چلو، ایک گناہ تو ہوگا نا ننگے ہونے کا۔ بہرحال جائز ہے حضرت، پہنو جو مرضی ہے پہنو۔ بہرحال یہ میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی، آپ نے پڑھی ہوگی تو مجھے بھی بھیج دیں کہ کوئی قبائلی وفد گیا تھا حضور کے زمانے میں اور وہ انہوں نے شلوار قمیض پہنے۔ حضور کے زمانے میں کوئی پٹھانوں کا وفد نہیں گیا۔ اگر کسی آدمی نے برائی کی نیت کی لیکن برائی نہیں کی تو اس کی نیکی لکھی جائے گی۔ نماز استخارہ میرا بھائی، جیسے نماز پڑھتے ہو 2 رکعت نیت استخارہ سے پڑھ لو، اور اس کے بعد دعا استخارہ کم از کم 3 دفعہ پڑھو۔ اگر ایک دن میں دل کا فیصلہ نہ ہو پھر دوسرے دن، تیسرے دن، حتیٰ کہ 7 دن تک کرتے رہو۔ استخارے کے بعد جو کام ہوگا انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ استخارے کے بعد بات کا، ہاں جی بات کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سو جاؤ، یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارے میں خواب نظر آئے، یہ لوگوں نے بنا رکھی ہیں باتیں۔ ہم بستری کے بعد مرد اور عورت غسل کیسے، آپ ویسے غسل نہیں کرتے کہ وہاں کوئی نیا طریقہ ہے، بدن دھوئیں، وضو کریں، پھر غسل کریں۔ اگر شوہر خط میں لکھ کے طلاق بھیجے، لفظ طلاق 1 دفعہ استعمال کرے تو 1 طلاق ہوگی، 3 دفعہ کرے تو 3 ہوگی۔ اتحیات میں انگلی جو ہے نا جی، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی غیر اللہ کی نفی، اللہ کا اس بات۔ بہرحال کھڑی رکھے، گرا دے۔ حضرت علی اور عائشہ کی جنگ کی ہوئی تھی، ماں بیٹے میں ہو جاتی ہے، تمہارے یہاں ماں بیٹا نہیں لڑتے، اتفاق ہے۔ اس قصاص عثمان پر اختلاف ہو گیا، اجتہادی حق حضرت علی کے ساتھ تھا لیکن سیدہ عائشہ کی خطا اجتہادی تھی، اللہ نے معاف کر دی۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، مرگی کے جھٹکے لگتے ہیں، بول بھی نہیں سکتی، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ میری بیٹی یاد رکھیں، ایک تو ان کو زمزم باقاعدگی سے صبح و شام چاہے 1 گھونٹ بھی ہو پلائیں، اسی نیت سے۔ اور دوسرا میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ قرآن کی آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ 1001 دفعہ پانی میں دم کر کے رکھیں، جب پانی ختم ہو پھر پڑھیں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے آزمایا ہے، اللہ کا قرآن ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے، تو کینسر والے لوگ جو تھے نا وہ ٹھیک ہو گئے۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد دے اور اولاد صالح عطا فرمائے۔ عرفات اگر ہم زیارت کے لیے جائیں دم تو نہیں پڑے گا، لیکن عرفات کس چیز زیارت کرنے جائیں گے ہم؟ عرفات ایک میدان ہے، اور آپ نے حج بھی وہی کرنا ہے، پوری زیارت کر لینا، سارا دن وہی رہنا ہے، ایک عادت ہے بس کہ جی زیارتوں پہ جا رہے ہیں۔ کبھی چڑھے ہو غار ثور میں، نیچے کھڑے ہیں غار ثور دیکھ لیا، ایسی زیارت کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو بندوں کو۔
غار ہیرا پہ جبل نور میں کبھی چڑھے ہو؟ مینا میں تمہیں غار مرسلات کا پتہ ہے کہ کہاں ہے؟ کس بات کی زیارتیں کر؟ کاروبار ہے موٹر والوں کا، چلو بھی زیارتیں کرا دیں آپ کو۔ آپ نے مینا بھی جانا ہے، مزدلفہ بھی جانا ہے، عرفات بھی جانا ہے، زیارت کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حج سے پہلے ان جگہوں پہ جانا ناجائز ہے، اس لیے کہ جب جائے گا تو کہا یا یہی عرفات ہے، تو دل میں ایک نفرت پیدا ہوگی۔ حج کے دن جب جائے گا تو قیامت کا منظر ہوگا، اس دن تو عظمت پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ہم طواف زیارت کے لیے حرم آئیں گے تو طواف زیارت کے بعد حرم میں 2-3 گھنٹے آرام کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم 35 دن کے لیے حج پہ آئے ہیں تو 35 دن آپ نے مکے میں رہنا ہے؟ اللہ کے بندے کیوں ایسی بات؟ جو پیکیج نہیں دیکھتا اسلام، مکے میں کتنے دن رہو گے؟ پھر تم مدینے جاؤ گے، مدینے سے واپس مکے آؤ گے، پھر تم عرفات کے لیے روانہ ہوئے، مسافر ہو۔ ہمارا پیکیج 35 دن کا ہے، لہذا وہیں سے 35 دن شمار ہو جائیں گے۔ وضو کے بچت پانی سے استنجے کی جگہ پر کپڑے باہر، مجھے نہیں سمجھ آئی، ایک چلو پانی مارا جائے؟ ہاں وہ تو یہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کا وہم ہے تو فقہا نے لکھا ہے کہ وضو کے بعد تم اپنے آگے پانی کے چھینٹے مار ڈالو کپڑے پہ، تاکہ وہم یہ رہے کہ وہ تو وہی یار وہ پانی ہے جو میں نے مارا تھا، پیشاب کا تھوڑا ہے۔